إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز وجل في موضع آخر فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو اکیلا ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، ہم تمام کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام ہی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، گزشتہ جمعہ جس عنوان کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا، ٹاکسک ریلیشن شپ، دا سائلنٹ کلر، زہریلے رشتے، خاموش قاتل، اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں یہ بات بتائی گئی تھی ہم اور آپ جیسے ہی اس دنیا میں اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں، اس وقت سے لے کر کے موت کے منہ میں جانے تک بھی رشتوں کے بندھن میں ہم بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان میں سے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو خوشگوار بنا دیتے ہیں، لیکن کچھ رشتے ایسا معاملات میں ایسا زہر گھولتے ہیں تو لہذا انسان جیتے جی مرنے لگتا ہے، اس کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان رشتوں کے زہر کی وجہ سے۔ اور دنیا کے تمام رشتوں کو اگر سمیٹ کر کے بتایا جائے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہ بات بھی بتائی گئی تھی۔ ان میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، تو اس کے تعلق سے تفصیلات گزشتہ جمعہ گزر چکی ہیں۔ اب اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے ماں باپ اور اولاد کا رشتہ، اور تیسرے نمبر پر آتا ہے تو ہمارا رشتہ داری، اور چوتھے نمبر پر آتا ہے سماجی رشتہ۔ اب آئیے ہم کوشش کریں گے کہ اسی 20-25 منٹ کے اندر تمام باتوں کو آپ کے گوش و گزار کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالی مجھے حق بات کو آپ تمام تک پہنچانے کی، اور آپ تمام مرد و خواتین حضرات کو آج کے اس خطبہ جمعہ کی تمام باتوں کو غور سے سنتے ہوئے اپنی سوچ اور اپنی زندگی کو صحیح بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔ حضرات میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے ہم نے خطبہ جمعہ کے لیے حاضری دی ہے، کونے میں بیٹھ کر کے ٹیک لگا کر کے دو خراٹے دو جھپکی مار کر کے چلے جائیں، اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ بڑی محنت کے ساتھ بڑی جسارت کرتے ہوئے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، امید ہے کہ آپ تمام غور سے سن کر کے اپنی زندگی اور اپنی سوچ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے بغیر کسی تمہید میں جاتے ہوئے دوسرے رشتے پر ہم آتے ہیں، والدین اور بچوں کے درمیان کا رشتہ۔ والدین کو بھی معلوم ہونا چاہیے ان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے غلام اور ان کی بیٹیاں، ان کی لونڈیاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ جیسے چاہیں ان کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ ایسا اختیار کسی بھی ماں باپ کو کسی نے نہیں دیا ہے، اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں۔ یاد رکھو وہ اللہ کی امانت ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے، میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو وہ چاہتا ہے نہ تو بیٹے اور بیٹیاں دیتا ہے، کچھ بھی نہیں بلکہ ان کو بانجھ بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے تو وہ اس کی کتنی بڑی امانت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی بلیسنگ ہے، یہ اس کا عطیہ ہے، اس کی قدردانی ہونی چاہیے۔ تو لہذا ان کے ساتھ مار پیٹ کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ جو ہے نا ان کو تانے دینا اور اسی طریقے سے ایموشنلی ان کو ہرٹ کرنا، یہ بہت غلط چیزیں ہیں۔ ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے رہنا، یاد رکھو یہ بڑی انتہا پسندی ہے، اس کا حق ماں باپ کو نہیں ہے، اس کا اختیار اسلام نے ماں باپ کو نہیں دیا ہے، بلکہ تربیت کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی بات بولنا ہے نا پیار سے بولو، محبت سے بولو، سمجھاؤ، ماڈل پیش کرو ان کے سامنے، اپنے اولاد کے سامنے ایک بہترین ماڈل پیش کریں اور دعا کرتے رہیں۔ ایک عمر تک آپ کی بات کو وہ سنیں گے، لیکن عمر کا ایک لمحہ وہ بھی آئے گا، عمر کا ایک سٹیج وہ بھی آئے گا، آپ کی بات کا اثر ان کو نہیں ہوگا، وہ نہیں مانیں گے۔ وہاں پر کیا ہے، وہاں پر زہریلے بن جانا، غلط تانے دینا، الٹی سیدھی باتیں کرنا، ایسا نہ کریں، بلکہ وہاں پر ان کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک وقت آئے گا ضرور آپ کی دعائیں انشاءاللہ اللہ قبول کریں گے، وہ آپ کی بات کو ماننے والے بھی بن جائیں گے۔ لیکن اس کو چھوڑ کر کے جیسے کہ میں نے کہا ایموشنلی ہرٹ کرنا، گالم گلوچ کرنا، بری باتیں پیش کرنا، بری مثالیں پیش کرنا، یہ سب اسلام کا طریقہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک کاؤنسلنگ کا واقعہ ہے، ایک بچی کی کاؤنسلنگ کے درمیان بڑے دکھ بھرے واقعات ہیں، 2-3 کاؤنسلنگ کے واقعات سناؤں گا تو 2 جمعہ لگیں گے، بس ایک آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وہاں پر بات چیت کرتے ہوئے ایک بچی سے بہت ہی زیادہ ماں سے وہ مایوس ہو چکی تھی، ماں نہیں بلکہ اس کے سامنے وہ ایک سائلنٹ قاتل بنی ہوئی تھی۔ کیسے؟ بات کرتے ہوئے اس بچی بہت ہی زیادہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اس بچی نے کہا کہ اس کی ماں ذرہ برابر بھی آزادی نہیں دیتی۔ کس معنی میں؟ بڑی سخت گیر ماں ہے، بہت ہی زیادہ پکڑتی ہے، یہاں تک کہ کبھی بات کرتے کرتے بولتی ہے ماں کہ اس وقت جب کہ تم پیٹ میں حمل میں تھی اسی وقت تم کو گرا دیتی تو آج وہ ایک دیکھنے کا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، انا للہ۔ سوچ کر کے دیکھو، ایک ماں اگر اپنی بچی کو یہ کہے یہ ایموشنل ہرٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ زہر نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ ٹاکسیسٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ حرام بات ہے کہ ماں یہ سوچے، ماں یہ تمنا کرے کہ میں تمہارا مرڈر کر دیتی، ماں یہ سوچے کہ میں تمہارا قتل کر دیتی، میں تمہیں جو ہے نا اباشن کروا دیتی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ تو مومن کے ایک سوچنے کا مقام بھی نہیں ہوتا، مومن ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو اللہ کے بندوں اور بندیوں، یہ وہ زہر ہے جو جسم میں، بچوں کے اولاد کے جسم میں گھل کر کے ان کو تکلیف دیتا رہے گا اور وہ بھی زہریلے بن جائیں گے۔ اس کے برعکس بھی ماں باپ کے ساتھ بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ ٹاکسک بیہیویئر نہ کریں، غلط جملے بالکل استعمال نہ کریں، اپنے بچوں کو اللہ کی رحمت سمجھیں، ان کی تربیت کرنا، ان کو خوبصورت ماڈل پیش کرنا اور ان کے سامنے اپنے عظمت و وقار کو باقی رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ ایک جملہ میں آگے بڑھ کر کے کہوں تو اپنی عظمت و وقار کے میناروں سے
کبھی اتر کر کے نیچے مت آئیے. کیا مطلب اس کا؟ بچوں کے سامنے بڑپن دکھاؤ بول رہے ہیں کیا؟ نہیں، مطلب بچوں کے سامنے اپنی زبان کو کبھی گندی نہ کرنا، بات بات کو ان کو جانوروں سے تشبیہ دینا، بات بات میں ان کو ایسے تانے دینا، گالم گلوچ کرنا، بچوں پر ٹائٹل چسپاں کرنا، یہ سب انتہائی غلط چیزیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جانتے ہیں. رسول اللہ کی بیٹی بی بی فاطمہ جب کبھی بھی آتی، رسول اللہ خوشی سے وہاں سے ان کا ویلکم اور استقبال کرنے کے لیے فوراً ان کو ریسیو کرنے کے لیے اٹھتے، 4 قدم آگے آ جاتے اور اپنی بچی کا ماتھا چومتے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنی جگہ پر ان کو بٹھاتے. یہ ہے وہ محبت، یہ ہے وہ پیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور بتایا ہے. تو لہذا جب کبھی بچے اسی طریقے سے یہ بات بھی بتا کر کے آگے بڑھتا ہوں، جب کبھی بچے اگر کوئی اچھا کام کریں تو گرم جوشی سے اس کا استقبال بھی کریں. اور یہ وہ رسپیکٹ ہے جو بچوں کے لیے رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کریں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور سکھایا ہوا طریقہ ہے. بچوں کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ ٹاکسک بیہیویئر نہ کریں. قرآن کہتا ہے، یاد رکھو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور اپنے ماں باپ کے سامنے اف کہنا، ناراضگی کا اظہار کرنا، ورڈ آف کنٹمپٹ والدین کے سامنے کرنا، اسلام میں اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے. اسلام اس کی کبھی بھی اجازت نہیں دیتا. تو لہٰذا ریسپیکٹ فلی ان کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، ریسپیکٹ کا معاملہ کرنا چاہیے، ادب و احترام کے ساتھ والدین کے ساتھ پیش آنا چاہیے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے لکھا تھا، ہمارے بچے دینے کی بجائے الٹا ہمارے سے لیتے ہیں. آگے انہوں نے لکھا اس کا کیا مطلب ہے، سمجھ میں نہیں آیا. تو انہوں نے وضاحت کی کہ بچے اتنے زہریلے ہو چکے ہیں، اگر وہ جو پوچھتے ہیں نہ دے تو بار پیٹ پر اتر آتے ہیں، گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں، بھری مجلس میں وہ ذلیل کر دیتے ہیں، ایسے جملے بولتے ہیں، دل روتا ہے. تو لہذا بچوں کو بھی اپنے والدین کے سامنے اس طرح کا بیہیویئر کبھی نہیں کرنا چاہیے. بچوں کے لیے یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایسا وہ اسلام کرنے کی ان کو اجازت بالکل بھی نہیں دیتا. اور میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے تیسرے رشتے پر آتا ہوں. تیسرا رشتہ کون سا ہے؟ تیسرا رشتہ یعنی کہ ہمارے رشتہ داری، جو میں نے کہا دور دور تک کی رشتہ داری، بہن بھائی کا رشتہ، چچا خالہ پھوپھی کا رشتہ، کزنس کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، یہ تمام رشتے، سسرالی رشتہ، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے. اس رشتے کا زہر کیا ہے؟ اس رشتے کی ٹاکسسٹی کیا ہے؟ اس رشتے کا زہر جو ہے نا حسد ہے. اس رشتے میں کیا ہوتا ہے؟ زہر کیسے پھیلتا ہے؟ حسد کی وجہ سے پھیلتا ہے. کبھی کوئی پیسے میں آگے بڑھ جائے تو حسد ہوتا ہے، کبھی کوئی ٹیلنٹڈ نکل آئے اس سے حسد ہوتا ہے، جائیداد کی تقسیم میں گڑبڑ ہو گیا وہاں پر حسد آ جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں، اس وجہ سے اس رشتے میں زہر پھیلنے لگتا ہے اور یہ ببول کے کانٹے کی طرح چپتا رہتا ہے، ان سے کٹ بھی نہیں سکتے. ہر سال میں 2-4 مرتبہ آمنا سامنا بھی ہونا پڑتا ہے، اگر دور کی بھی رشتہ داری کیوں نہ ہو، لیکن ان رشتوں میں زہر آ گیا، اتنا زہر پوری زندگی اس زہر کو لے کر کے جینا پڑے گا. تو لہذا اس میں ایک اور چیز بھی ہے، اس رشتے میں تھرڈ پرسن پرابلم بھی ہوتا ہے. تھرڈ پرسن پرابلم کیا ہے؟ میاں بیوی خوش ہے، ساس کو جلن شروع ہو جاتی ہے، سگی ماں ہے وہ برداشت نہیں کر پاتی، بھیا اور بھابھی خوش ہے، وہ ننن اپنے بھائی گھر میں بہن خوش نہیں رہ پاتی ہے نا. تھرڈ پرسن پرابلم شروع ہو گیا. خوش ہونا چاہیے، بھائی خوش ہے، جورو کا غلام بن گیا، آتے ہی تکیے کی کہانی شروع ہو گئی، اس کی باتوں میں آ گیا، ارے حرام کاری تو نہیں کیا، حلال طریقے سے آپ کی پسند سے نکاح کر کے وہ لایا ہے، اس کی تو قدر ہونی چاہیے. اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ بھی خوش رہیں، ان کو بھی خوش رہنے دیں. لیکن یہ چھوڑ کر کے کاٹنے کی کوشش کرنا، تانے دینا، بات بات پر الٹی سیدھی باتیں کرنا، یہ انتہائی غلط طریقہ ہے. تو یاد رکھو تھرڈ پرسن پرابلم بھی یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اب جانتے ہیں نا کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، جس کی زبان اور ہاتھ سے خود اس کا سگا بھائی محفوظ نہیں، خود اس کی سگی بہو محفوظ نہیں ہے. ساس کو بھی سوچنا چاہیے یہ صرف بہو نہیں بلکہ میرے گھر کا چراغ ہے، میری ہونے والی نسل کی تربیت کرنے والی ایک مربیہ ہے. یہ سوچے
तो उसके साथ अच्छा सलूक करेगी, वरना तो जानवरों के जैसा सलूक करेगी। अल्लाह हिफाजत फरमाए गलत चीज़ों से। हम तमाम को अपने रिश्तों का जहर निकाल करके एक पाकीज़ा रिश्ता बना करके अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो लिहाजा चौथा जो रिश्ता है, आखिरी जो मुझे आज आपके सामने बताना है, वो ये है कि समाजी रिश्ता। समाजी रिश्ता, कम्युनिटी का भी रिश्ता हम बोल सकते हैं, गाँव का, मोहल्ले का भी रिश्ता, पड़ोसी का रिश्ता, वो कोई भी हो सकता है, पड़ोस है, गैर मुस्लिम, मुसलमान, किसी भी धर्म से भी ताल्लुक़ रखने वाला क्यों ना हो। और उसी तरीके से मस्जिद का रिश्ता या काम करने की जगह ऑफिस का रिश्ता, ये कोई भी क्यों नहीं हो हमारे साथ हो सकते हैं। इस रिश्ते का जहर क्या है? इस रिश्ते का जहर ये है कि वो जहर है साजिश। इस रिश्ते में क्या है? साजिश होती है। इस रिश्ते में फितना होता है और एहसास कमतरी इसमें जहर है। अपने आप को कमतर समझ करके दूसरों को वहाँ जलन होना, ये भी चीज़ है। और इसी तरीके से ऑफिस पॉलिटिक्स जिसे आप लोग कहते हैं, ये चीज़ें इस रिश्ते में जहर घोल देती हैं। काम करने की जगह आदमी को सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता, छोड़ करके दूसरी जगह भागने के चक्कर में लगा रहता है या दूसरों को गिराने के चक्कर में लग जाता है। अब इस किस्म के जहर घोल दिए जाते हैं ना, तो याद रखो ये मोमिन का काम कभी नहीं हो सकता कि वो रिश्तों में जहर घोले, किसी को तकलीफ दे। जबान से भी अगर तकलीफ पहुंच रही है किसी को, याद रखो हम मोमिन कहलाने के लायक नहीं है, मोमिन कहलाने के बिल्कुल भी हम लायक हो ही नहीं सकते। तो सामाईन, ये चार चीजें मैंने आपके सामने बयान किया। एक एक रिश्ते की भी तफसील बताता तो एक एक जुमा हो जाता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुख्तसर तौर पर बात करके कुछ और अहम बातें आपके सामने मैं जिक्र करूं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके सलूशन की तरफ। ये सलूशन के लिए मुकम्मल एक जुमा का खुतबा चाहिए था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अभी 10 मिनट हमारे सामने बाकी है, अपने पैगाम को पूरे तरीके से आपके सामने बताऊं। सलूशन क्या है? अगर आप चाहते हैं कि जहरीले इंसान ना बने, अगर आप चाहते हैं कि आप टॉक्सिक पर्सन बिल्कुल भी ना बने, तो क्या करना है? चार चीजें आज के इस खुतबे जुमा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इंशाअल्लाह आप इसको सीख करके अपनी जिंदगी का जहर निकालने की कोशिश करेंगे। आइए, सबसे पहली चीज हम याद रखो, अगर हम टॉक्सिक पर्सन बनना नहीं चाहते, अगर हम जहरीले इंसान बनना नहीं चाहते, तो हमको चाहिए कि हम लिसन करना सीखें, हम बातों को गौर से सुनना सीखें। इस सुनने का मतलब क्या है? लिसन करने का मतलब क्या? लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिस्पॉन्ड। ये बात है, ये उसूल है, लिसन टू अंडरस्टैंड नॉट टू रिस्पॉन्ड। यानी कि बीवी कुछ कह रही है, सुने उसको, बच्चे कुछ कह रहे हैं, सुने उसको, दोस्त कुछ कह रहा है, सुने उसको, माँ बाप भी कुछ कह रहे हैं, सुने उसको। तो लिहाजा सुनना और अंडरस्टैंड करना ये बहुत ही जरूरी है। जो बंदा बातों को गौर से सुनने का और उसको अंडरस्टैंड करने का आदी होगा, वो कभी जहरीला इंसान नहीं बन सकता, वो कभी टॉक्सिक पर्सन कभी नहीं हो सकता। ये उसूल है, तो लिहाजा हम और आपको उसको याद रख करके अपनी जिंदगी गुजारना होगा। दूसरा उसूल, अगर हम चाहते हैं कि हम जहरीले इंसान ना बने, हम टॉक्सिक पर्सन ना बने, तो दूसरी चीज है अप्रिशिएट मोर देन क्रिटिसिज्म, है ना। तो ये बात है, यानी कि बच्चों को भी अप्रिशिएट करें, बीवी को भी अप्रिशिएट करें, दोस्तों को भी, माँ बाप को भी, जहां कहीं भी क्यों ना हो, अप्रिशिएट करना सीखें। याद रखो क्रिटिसिज्म को कोई पसंद नहीं करता, है ना। वो भी बात बात पर क्रिटिसिज्म करना, बात मुसलसल कंटिन्यूअसली उनको टोकते रहना, जिससे लोग तंग आ जाते हैं, जिससे आदमी उगता जाता है ना, उससे आदमी बोरियत महसूस करने लगता है। मैं आपको बताऊं, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक एक सहाबी को एक एक खूबसूरत टाइटल दिया करते थे, उन्हें प्यार से बुलाया करते थे। ये हमारे नबी का तरीका और उसवा है। लेकिन अगर हम बात बात को क्रिटिसिज्म करते रहेंगे ना, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, लोग उगता जाएंगे, देखते ही और झड़ी शुरू हो जाएगी, बल्कि भागना शुरू करेंगे। ये जहर आलूद जिंदगी हमारी बन जाएगी, खुद हमारे अपने हमारे से दूर जाने लगे, तो बताओ हमारा क्या होगा, हमारी शख्सियत कैसी होगी, हमारा असर औरों पर कैसा पड़ेगा। बिल्कुल भी हमको जहर आलूद इंसान नहीं होना चाहिए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाना है। नंबर 3, अगर हम चाहते हैं कि हम टॉक्सिक पर्सन न बने, हम जहरीले इंसान न बने, तो तीसरी चीज हमको अपनाना है। वो तीसरी चीज है हमारे एंगर, यानी कि हमारे गुस्से को कंट्रोल करना है। गुस्से वाला इंसान कभी नहीं बनना चाहिए। कंट्रोल अवर एंगर, कंट्रोल अवर ईगो, कंट्रोल अवर लैंग्वेज। अपनी जबान को भी कंट्रोल करना होगा और अपने तरीके को भी कंट्रोल करना होगा। जबान से अगर हम किसी को हर्ट करते हैं, हमारी जबान से निकाले हुए अल्फाज से अगर किसी का दिल दुखता है, तो जानते हो एक हदीस है,
تیار ہو جاؤ اس حدیث کو سننے کے لیے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں کیا سیکھا؟ حدیث سن کر کے آیا، کم سے کم اتنا بھی آپ یاد رکھ لیں گے تو میری اور آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اگر توجہ سے اس حدیث کو سن کر کے یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی پریویس زندگی کو اپنے تصور میں لائیں گے۔ سنیں گے تیسرا اصول میں بتا رہا تھا، کنٹرول اوور لینگویج، کنٹرول اوور ایگو، کنٹرول اوور اینگر، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، رسول اللہ نے فرمایا، وہ حدیث جو میں بتا رہا تھا وہ اس طریقے سے ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی بندہ اپنی زبان سے کوئی جملہ کہتا ہے، اب کوئی بھی اللہ کا بندہ ہو یا بندی ہو، اپنی زبان سے کوئی ایک جملہ کہہ جاتا ہے اور غور و فکر بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا، کہاں تک جا کر کے یہ رکے گا، سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی کہہ دیا، ہرٹ کر دیا کسی کو، یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ، اس کا جملہ اور اس کی زبان سے نکلا ہوا اس کی وہ بات اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کتنا؟ رسول اللہ نے فرمایا وہ جہنم میں اتنی دور پھینک دیا جائے گا جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے، جتنا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ ہے اتنی دور وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک لفظ، ایک ورڈ آپ نے اپنی زبان سے نکالا تو لہذا وہ جہنم میں لے جا رہا ہے۔ اللہ کے بندوں اور بندیوں غور کرو، صبح شام، صبح سے لے کر کے شام تک ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ اگر ہم ایسا ٹاکسک بیہیویئر کرتے ہیں، زہریلے جملے ادا کرتے ہیں، ایسے جملے استعمال کرتے ہیں، شام میں بیٹھ کر کے، اپنے بستر پر بیٹھ کر کے، شام کے وقت ہی صحیح آپ سوچ کر کے دیکھو، اگر کسی ایک جملے کا ایسا اتنا بڑا حساب دینا ہوگا کہ اگر کل قیامت کے دن اگر ہم جہنم میں چلے جائیں، وہاں ہمیں پوچھ لیا جائے تم تو بڑے نیک نظر آتے تھے، تم تو بڑے صاحب علم تھے، تم تو بڑے سمجھدار آدمی تھے، جہنم میں کیوں آ گئے؟ کہیں یہ نہ کہنا پڑ جائے ہم گھر والوں کے ساتھ ایسے ایسے جملے کہتے تھے، ٹاکسک بیہیویئر کرتے تھے، ان کی زندگی میں زہر گھول دیتے تھے، وہی زہر آج ہمیں جہنم میں لے کر کے چلا گیا۔ تو لہذا جہنم میں جانے کا سبب بننے والی چیز کو کنٹرول کرو۔ آپ جانتے ہیں ایک صحابی آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کرتے ہیں، 3 مرتبہ الگ الگ باتیں پوچھتے ہیں، ایک ہی آنسر رسول اللہ کہتے ہیں، کنٹرول یور اینگر، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، لا تغضب لا تغضب لا تغضب، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، یا رسول اللہ نے فرمایا غصہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس کی وجہ سے اسی غصے، آپ دیکھو ایک اچھی بات بھی، پیاری سی بات بھی آپ غصے سے بولو، سامنے والا بہت ہی زیادہ غصہ ہو کر کے جائے گا، آپ سے دشمنی کر لے گا، آپ کا منہ بھی دیکھنا اس کو گوارا نہیں ہوگا۔ وہی اگر آپ بری بات بھی پیار سے بولو، مسکرا کر کے سن لے گا۔ پیار اور نرمی سیکھو، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور طریقہ ہے۔ اب آئیے چوتھے درجے پر ہم آتے ہیں، چوتھا اصول ہے، چوتھا طریقہ ہے، اگر ہم اور آپ ٹاکسک پرسن نہیں بننا ہے، زہریلا انسان نہیں بننا ہے، چوتھی چیز ہے وی نیڈ ٹو لرن دا آرٹ، ہم کو ایک آرٹ سیکھنا ہوگا۔ وہ کون سا آرٹ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے؟ جس کو آپ کہتے ہیں اوور لکنگ آرٹ، دا آرٹ آف اوور لکنگ، یعنی کہ کمزوری کس میں نہیں ہوتی، کمزوریاں ہر انسان میں ہوتی ہے، اگر کسی کی کوئی کمزوری نظر آ جائے اس کو نظر انداز کرنا سیکھو، اس کو اگنور کرنا سیکھو، اس کی کمزوری کو لے کر کے ادھر ادھر اچھالنا، اوروں کے سامنے بیان کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو لہذا ہر آدمی ہم جیسا چاہیں، ہر آدمی ہم جیسا سوچیں ویسا بن جائے، یہ پاسبل ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم جیسا چاہتے ہیں، ہم جیسا سوچتے ہیں ویسا سامنے والا بھی بن جائے، ایسا امپاسبل ہے، ایسا ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات بھی یاد رکھو، ہر ایک کو اس کے حق کی آزادی ہے، اس کو آزادی دینا چاہیے، کھانے پینے کی آزادی، پہننے کی آزادی، پڑھنے کی آزادی، لیکن وہ آزادی شریعت کی حدود میں رہ کر کے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے اس کی آزادی ہونا ہے، اور لہذا اور کمزوروں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ یہ ہیں وہ 4 چیزیں، اگر ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہم ٹاکسک پرسن نہیں بنیں گے، زہریلے انسان نہیں بنیں گے، ہر کوئی ہم کو چاہیں گے، سب سے بڑھ کر کے ہمارے گھر والے ہمیں چاہیں گے۔ وہ حدیث بھی یاد کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کیا؟ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والی کے لیے اچھا ہو، اور میں اپنی گھر والی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ وہ آپ بن سکیں گے انشاءاللہ، جنتی انسان بن سکیں گے۔ وقت تقریباً ہو چکا ہے، 4 منٹ باقی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات یہ بھی بتانا ہے، وہ بات یہ ہے اگر سامنے والا ٹاکسک بیہیویئر کرنے والا ہے،
یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا خطبہ ہم نے سن لیا، ہم سمجھ بھی گئے، ہم اپنائیں گے بھی انشاءاللہ. سامنے والا ٹاکسک ہے، سامنے والا بات بات میں زہر گھولتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہے نا؟ تب کیا کرنا ہے یہ آپ کو بتانا ہے. پتہ نہیں 4 منٹ میں بتا پاؤں گا یا نہیں، ورنہ اگلا جمعہ پورا لے کر کے اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. چھوٹی بات کے لیے زیادہ وقت ہو سکتا ہے، اللہ نے چاہا تو ضرور تفصیل سے کچھ اور باتیں اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر سامنے والا ٹاکسک ہے، زہریلا ہے، تو سب سے پہلے نمبر 1 آپ حدود بنائیں، یعنی کہ باؤنڈری بنا لیں، دائرہ بنائیں. وہ کیا ہے کہ ہمیں جتنا، یعنی کہ ہمیں بتانا چاہیے سامنے والے کو، دیکھو بھائی یہ باؤنڈری ہے، اگر اس کے اندر رہیں گے آپ تو رشتوں کا احترام باقی رہے گا، آپ توڑیں گے تو مجبوراً رشتوں کا احترام بھی ٹوٹ جائے گا، جو آپ کی عزت ہے وہ چلی جائے گی. ہم بھی نہیں آئیں گے، نہیں توڑیں گے باؤنڈری کو، آپ بھی نہیں توڑیں گے. بتانا پڑے گا، منہ کھولنا پڑے گا، تبھی جا کر کے، کیونکہ وہ زہریلا آدمی ہے، ہر ایک کے اوپر چشمہ نہیں کرتے، زہریلے انسان کے سامنے بتانا پڑے گا یہ باؤنڈری ہے، اس کو کراس نہیں کرتے. اگر کرو گے مجبوراً رشتے کا احترام ٹوٹ جائے گا، آپ اس باؤنڈری کو پار نہ کریں. تو یہ چیز ہے نمبر 1. دوسرا، سامنے والا اگر ٹاکسک ہے، سامنے والا زہریلا انسان ہے، بات بات پر ناک کی طرف پھن مارتا ہے، تو وہاں پر کیا کرنا اس سے بچنے کے لیے؟ نمبر 2، ایسے لوگوں کے ساتھ ایموشنلی ڈیٹیچ ہو جانا چاہیے، ان کو دل نہیں دینا چاہیے، ایموشنلی ان سے ڈیٹیچ، الگ ہو جاؤ، ایموشنلی ان سے جڑے یا مت، اس لیے کہ ورنہ یہ لوگ ہماری زندگیوں میں زہر گھول دیں گے، وہ ببول کے کانٹے کی طرح چبھتا رہے گا، زندگی جہنم بن جائے گی، بڑا مشکل ہو جائے گا. یعنی کہ سلام و خیریت، سلام خیریت سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا ہے. سلام خیریت بول دیا، مسکرایا، چلے گئے، دل میں کوئی نفرت نہیں رکھنا، دل میں کینہ نہیں رکھنا، آگے بڑھ جانا چاہیے. نمبر 3 وہ یہ ہے کہ ڈو ناٹ آرگیو ود دیم، ایسے لوگوں کے ساتھ بحث نہیں کرنا، مباحثہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ زہریلا آدمی ہے، کون سی بات پر کہاں پن مار دے گا نہیں معلوم. یعنی کہ کچھ بھی کہیں، بھائی آپ کو مبارک ہو، یہ آپ کی سوچ ہے، ہمارا اپنا الگ موقف ہے، ہمارا اپنا نظریہ ہے، آپ کا طریقہ آپ کو مبارک. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ بول کر کے آپ نکل جاؤ. سمجھ میں آ رہا؟ تو لہٰذا اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے زہر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. نمبر 4، ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کے لیے قرآن اور سنت میں کچھ حکمت کے نقطے ہمیں بتائے گئے ہیں. تو لہٰذا وہ حکمت کے نقطے کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اندر جرأت اور کریج پیدا کریں، اپنے اندر جرأت اور کریج پیدا کریں، تاکہ ٹاکسک ریلیشن شپ ہمیں جیتے جی مار نہ دے، ہمیں جیتے جی ختم نہ کر دے، اور ہماری زندگی میں زہر نہ گھول دے. کیونکہ اس لیے ہماری زندگی، ہماری مینٹل ہیلتھ، یہ تمام چیزیں اور ہمارے کنٹرول میں رہے. کسی اور کے کنٹرول میں اپنے ایموشنز کو دے کر کے ہم اپنے آپ کو روتے رلاتے ہوئے بیٹھ جائیں، یہ تو نہیں ہے نا. زندگی ایک بار ملی ہے، خوشی سے جئیں، اچھا جئیں، جینے دیں. یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے. ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں. ہماری زبان سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو آپ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہو. اپنے زبان سے، اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے تو مومن کے لیے وہ حلال نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں. تو لہذا یہاں پر اب ہماری گفتگو ختم ہو چکی ہے. حاضرین، میں نے آپ کے سامنے ٹاکسک ریلیشن شپ کو سمجھانے کی کوشش کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ 4 رشتے بتائے، اس کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے بتایا، قرآن سے، سنت سے، سیرت رسول اللہ سے، اور اسی طریقے سے سائیکالوجیکل ویژن سے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے رکھنے کی کوشش کی. اور اسی طریقے سے جمعہ کے اس مبارک یہ بھی بتایا کہ ٹاکسک نہیں بننا ہے تو کیا کرنا ہے. 4 باتیں میں نے آپ کو بتایا، اور یہ بھی بتایا سامنے والا اگر ٹاکسک ہے تو اس سے کیسے بچنا، اس کے 4 طریقے میں نے بھی آپ کے سامنے بتائے. اب آئیے، یہ جمعہ کا مبارک وقت ہے، اپنے دل میں وعدہ کیجئے، اپنے اندر سے اللہ میں زہریلے پن کو میں نکال دوں گا، اپنے اندر کے زہر کو میں نکالوں گا، پیار اور محبت، خوشی بکھیرنے والا انسان بنوں گا. اور اسی طریقے سے یہ وعدہ مجھ سے نہیں بلکہ اپنے رب سے کیجئے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیے، پروردگارا اللہ ہم کو بہت اچھا انسان بنا، اللہ مجھے رحمتوں والا انسان بننے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ اس معاملے میں جو میں نے رشتوں میں زہر گھولا ہے، جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہے، اللہ ان تک پہنچنے اور ان سے معافی مانگنے کی بھی تو مجھے توفیق عطا فرما. پھر مرنے کے بعد اے اللہ تیرے پاس جب میں پہنچوں تو اس وقت تیری خوشنودیاں اور تیری رحمتیں میرے حق میں آ جائیں، ایسا انسان مجھے بننے کی توفیق عطا فرما. یہ دعا آپ کرتے رہیے، اور یہی بہترین انسان بننے کی علامت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جو باتیں ہم نے کہی اور سنی ہے ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف الرحیم ورب حلیم.